ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ عید الاضحیٰ سے ہمیں کیا کیا اسباق ملتے ہیں سر؟ سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب یہ سبق ہے کہ ایک شخصیت کے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباق ہمیں عید الاضحیٰ میں عطا کر دیے ہیں۔ جی، جیسے دیکھیں ہم دن کا آغاز کرتے ہیں تو حضور کریم کی احادیث طیبات کے مطابق تسبیح و تحلیل، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور ان چیزوں کو بجا لانا، یہ ایک بنیادی سبق ہے۔ اور اس کے بعد آگے آپ قربانی کا پروسیس دیکھیں تو اس میں بھی جو دعائیں ہیں وہ بھی للہیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور ان چیزوں کی جانب ہمیں گامزن کرتی ہیں۔ پھر ان تمام چیزوں کو اگر میں آپ کا اس سوال کو فریم کر کے جواب دوں تو وہ بھی قرآن کی اس آیت میں موجود ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز ان صلاتی و نسکی اور میری قربانی، و محیای میری زندگی، میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، یہ سب اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اور پھر آگے ویژن آ رہا ہے کہ لا شریک لہ فبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ وہ رب ایسا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی چیز کا پابند کیا گیا ہے، اور میں وہ پہلا ہوں کہ جو اس وقت کی بابل و نینوا کی تہذیب میں جہاں نمرودی جبر چل رہا تھا تو اس کے سامنے اللہ کے حضور سر کو جھکانے والا ہوں۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے کہ جہاں پہ اور کوئی سامنے نہ آ رہا ہو، مرد حر کا قالب حضرت اقبال نے پسچے باید کر دیا اقوام شرق میں لیا ہے نا، کہ مرد حر موکم زورد لا تخف ما بمیداں سر بجیبو سر بکف، ما کلیسا دوست ما مسجد فروش اوز دست مصطفیٰ پہ مانا نوش۔ تو یہ وہی سبق ہے کہ جہاں پہ جبروت اور طاغوت کی یہ فضائیں قائم ہوں، وہاں پہ پوری قوم کو گائیڈ کرنا اور سجدہ کر کے اللہ کی کبریائی کا اقرار کرنا اور بتانا کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو یہ بڑے حوصلے والے لوگوں کا کام ہے۔ تو یہ پہلا سبق ہے کہ جب باقی کوئی نہ بولے آپ کلمت الحق بلند کریں۔ اور دوسری چیز جو ہمیں اس میں سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جس رب کے لیے آپ، اس سے اگلا سٹیپ اسی کا ایکسٹینڈڈ ورژن ہے کہ جب آپ اللہ کی ذات پہ توکل کر لیتے ہیں اور اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو وہ آپ کی ان قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، اللہ تعالیٰ اس چیز کا ریوارڈ دیتا ہے۔ مثلاً اب سبق آپ دیکھیں فلما بلغ معه السعی، کہ جب آپ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ نے بیٹے کو کیا کہا کہ بیٹے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی سبق ہے عید الاضحیٰ سے ہمیں کہ ایک تو بچہ ابھی چلنے کے قابل ہوا ہے اور وہ اس منصب پہ فائز ہے کہ جس جگہ جب آپ پوچھ رہے ہیں تو اقبال حیرت میں کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کے آگے جواب مل رہا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ رہی بات میری تو آپ کر گزریے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہاں پہ ایک والدین کے لیے عید الاضحیٰ کے اس واقعے سے سبق ہے، پاور شیئرنگ ہم ایک مینجمنٹ سائنسز میں کانسیپٹ دیتے ہیں کہ طاقت اور آپ کے پاس اتھارٹی ہے بٹ یو آر ڈیلیگیٹنگ دس ون، آپ اس کو نیچے ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں کہ اولاد پہ چیزیں تھوپے نہیں، ان سے مشورہ کر لیں پہلے، حالانکہ وہی تھی، نبی تھے اس چیز کو امپلیمنٹ کر دیتے، لیکن آپ نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ ایک اور خیال آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، آپ تو واصل ہیں، آپ تو وحی آتی ہے اللہ سے، ظاہر ہے آپ کا ایک تعلق ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بالکل بچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، تو ان میں اس چیز کا آنا جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو سر یہی تو اقبال کو بھی یہی حیرت ہوئی تھی نا، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مکتب کی کرامت نہیں ہے، یہ فیضان نظر کی بھی بات ہے، اور نبی جو ہوتا ہے نا سر یہ بائی برتھ نبی ہوتا ہے، بالکل ایسے، اور اس کے اندر اطاعت و انقیاد بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے، بالکل صحیح، وہ اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر گناہ اور ان چیزوں کا داعیہ نہیں ہوتا۔ یہی تو ہمارا عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے صحیح کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، بالکل صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فلما بلغ معه السعی، ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہوئے اور اتنا بڑا ڈیسیجن وہ لے رہے ہیں، تو یہ وہی بات ہے کہ نبی بائی برتھ نبی ہوتا ہے، اور جیسے حضرت ہم جیسے نہیں ہوتے، نہیں نہ ہم ان جیسے ہوتے ہیں،
نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، بالکل صحیح، اور یہ وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ، اور یہ منصب وہبی ہے، یہ کسبی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل کسب تو کوئی اور کر لے، دیگر مدارج پہ وہ آ سکتا ہے، لیکن نبوت کا منصب جو ہے نا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کے فضل کے فیصلے ہیں، جسے چاہتا ہے منصب نبوت پہ اللہ تعالیٰ فائز کرتا ہے۔ تو یہ سبق اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے، جو آپ کا سوال ہے، وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں حضرت ابراہیم کو بطور پدر، حضرت اسماعیل کو بطور پسر سامنے رکھتے ہوئے، بطور والدین بچوں کے ساتھ پاور شیئرنگ، مشورے میں شریک کرنا چاہیے، اور بچے کو بتایا گیا کہ کیسے سراپے نیاز بن تربیت بھی اسی طرح کرنی اسی انداز کے اندر ہم آگے، یعنی پیرنٹنگ کے لیے رہنما اصول ہیں عید الاضحیٰ کے اندر۔ بالکل ایسا ڈاکٹر صاحب، مارکہ حق کا جیسے آپ فرما رہے تھے کہ دنیا پہ کتنا بڑا اثر ہوا ہے، کہ اب دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان اگرچہ معاشی طور پہ اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن اس کو منہ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو سر یہ فرمائیے کہ باقی جنگوں میں تو اللہ نے ہمیں سرخرو فرمایا ہے، یہ جو معاشی جنگ ہے ہماری، اس سے ہم کس طرح نبرد آزما؟ دیکھیں، معاشی جنگ پہ پھر ہمیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے، جتنا ہم قرآن و سنت سے دور ہوں گے اتنی خرابیاں بڑھتی جائیں گی، بالکل ٹھیک، جتنا آپ قریب ہوں گے اتنا اللہ رب العزت خیر و برکت۔ بنیادی نقطہ جو ہے نا معاشی جنگ کا، جب تک ربا موجود ہے، سود، ٹھیک ہے، وہ اللہ اور رسول سے ہم حالت جنگ میں معذرت کے ساتھ، پوری قوم، حکمران ہیں، بینکنگ سیکٹر ہے سارا، سود اور برکت اکٹھے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، سود برکت کو ختم کر دیتا ہے، صحیح، جبکہ بیع اور تجارت جو ہے وہ حلال طریقے سے جائز منافع، اس سے برکتیں آتی ہیں، صحیح۔ اسلام کا فارمولہ یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں مقید نہیں ہونی چاہیے، لکی لا دولتم بین الاغنیاء منکم۔ اگر اس کو سر ہم تھوڑا سا کھول دیں مزید، تو اگر پورا جو نظام ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک پورا نظام دیا ہے، ہم کہتے تو ہیں اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، بالکل، اس میں دیکھیں نا، مواخات مدینہ اگر اپنی اکانومی ٹھیک کرنی ہے تو بیسٹ فارمولہ ہے سوشو اکنامک جسٹس۔ اب کیا تھا، جو انصار تھے وہاں کے سیٹلرز لوکل، انصار نصرت سے مطلب ہیلپر، مددگار، صحیح، ایک تھے مہاجرین جو لیفٹ آؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان مکہ، اللہ کے لیے چھوڑ۔ اب یہاں پہ آ گئے تو مسئلہ بن گیا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں، یہاں تو سارا اشرافیہ بیٹھا ہوا تھا، اشرافیہ ویل آف۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحران کے وقت اکانومی کو کیسے بچایا کہ ان انصار سے کہا کہ اپنے کاروبار میں، تجارت میں، معیشت میں، جابوں پر ان کو برابر کا شریک کرو، یہ نہیں کہا کہ ان کی ہیلپ کرو، دینا کسی کو ایک دفعہ دیا جاتا ہے، امپاور کیا جاتا ہے، اپورچونٹی کریٹ کی، ان کے ساتھ ان کو شریک کیا، شیئر کیا، جس کا زرعی زمینیں جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے ان میں، تو وہ ایک تھا کہ ٹیک فرام اپر کلاس ڈیوائڈ انٹو لوور کلاس، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ٹھیک ہے، کہ ان کے مال میں جو ویل آف ہیں دو لوگوں کا حق ہے، ایک محرومین ہے ڈپرائیوڈ، ایک ہے سائلین۔ اب اسلام میں معیشت کیسے ٹھیک ہوتی ہے کہ ٹیکس بڑوں پہ لگا کے غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، صحیح، زکوٰۃ 2.5% اینولی بڑوں سے لے کے غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے، ٹھیک، جو ٹیکس نادار پہ اور امیر پہ یکساں طور پہ لگایا جائے، یہ یہودی طرز عمل ہے، یہ مدینے کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، صحیح، یہ جو آج ٹیکس ہو رہا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی خرابی ہے نااہل، انکمپیٹنٹ اتھارٹیز اور قیادت، ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، صحیح، کہ جب حکومت نااہل حکمرانوں کے سپرد کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ تو یہ گھڑی محشر کی ہے، ہم عرصہ محشر میں ہیں، تو جو نکھٹا ارذلہم، حضور نے فرمایا قبیلے کا سب سے کمینہ شخص ان کا حاکم بن جائے تو سمجھو قیامت ہے۔ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب لائیں، بینکنگ سیکٹر کی پیوریفیکیشن کریں، یہاں پہ حضور ضیاء الامت نے اس پہ بات کی، ڈاکٹر اسرار نے کی، دیگر اسکالرز نے کی، انوار الحق شاہ صاحب کی اس پہ فائنڈنگز موجود ہیں۔ آپ کا بینکنگ سیکٹر جب تک ربا فری نہیں ہوتا، نمبر 1، دوسرا میں نے کیلکولیٹ کیا ہے زکوٰۃ اگر آپ پراپر طریقے سے اس کا میکنزم فیئر کر دیں، آپ کے 80% معاشی مسائل ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ تو ایک ہمارا پہلو ہے نا معاشی جس کی ہم نے بات کی ہے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر پورا نظام جو ہے اسلام کا اگر وہ آپ نافذ کر لیتے ہیں تو
تو آپ کی نہ صرف جو معاشی حالت ہے، معاشی مسائل ہیں وہ صحیح ہو سکتے ہیں، آپ کے معاشرتی ہیں، آپ کا یہ انتظامی معاملہ ہے جس پہ ہمارے اتنے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کی درست ہو سکتی ہیں. لیکن اس کا ایک ذیلی کویسچن یہ ہے کہ کوئی بندہ اس پہ کیوں نہیں بات کرتا؟ ہمارے ایون جو علماء ہیں سب سے پہلے تو ان کو یہ بات کرنی چاہیے، لیکن ایک آواز آپ مجھے بتا دیں گے جی کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں نظام بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں تکمیل پاکستان ایک مومنٹ ہے، سعد نذیر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، جی وہ ہم خلافہ جو علی منہاج النبوہ ہے اس کے ریوائول کی بات کر رہے ہیں، دعویٰ کا ایک کام ہے. صحیح. دیکھیں قرآن مجید میں جو اللہ کا وعدہ ہم نے توڑا ہوا ہے، ہم عہد شکن ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا سوال کا جواب، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. بالکل ایسے. اور اللہ کے نیک بندے زمین میں اس کے وارث ہوں گے. جی بالکل. تو اللہ نے ہمیں ایگریمنٹ، یہ ڈیوائن پرومس ہے. ایک تو آپ کا میرا شاہ صاحب کا وعدہ ہے نا، وعدہ خلافی ہوگا. صحیح. اللہ خود پرومس کر رہا ہے کہ میرا وعدہ ہے. بالکل ایسے. دیکھیں ڈیوائن پرومس. جی جی. اب کتنی بڑی تھالی میں رکھ کے دے دی، دو کام کر لو، ایمان اور عمل صالح، صحیح، تو تمہیں زمین میں اپنی نیابت اور خلافت عطا کروں گا. ہم جب اس وعدے سے خلاف رہیں گے، اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے، معاشی کیا ہر طرح کا مسئلہ موجود رہے گا. بالکل ایسے. قرآن مجید میں دیکھیں ہمارے ہاں سٹیٹس کو یہ کہتا ہے او جی کسی کے پاس پیسہ ہے تو الیکشن لڑے، ویل آف ہے. تو یہی سوال طالوت علیہ السلام کی اپوائنٹمنٹ کے وقت وہاں کے لوگوں نے کیا تھا. تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. تم کہتے ہو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو یہ زیادہ بسطن علم اور جسم، جسمانی طور پہ قوی ہونا، دماغی طور پہ ویژنری ہونا، یہ دو صفات ہیں. یہ دولت، ثروت، گاڑیاں، لاؤ لشکر، یہ کسی طرز حکمرانی کے لیے نہیں ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دی. اب دیکھیں نا کہ ایک گورنر کا بیٹا کسی کو چپیڑے مارتا ہے، آپ اس گورنر کو بلا کے اس کے سامنے ایک عام آدمی سے کہتے ہیں کہ بدلہ لو اپنا. صحیح. غریب امیر کا فرق نہیں ہے. جب رولر صدیق اکبر جیسے ہوں گٹری لے کے چل پڑے جب خلیفہ منتخب ہوئے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں؟ اے خلافت ہے تو اب کچھ کر لوں گھر کے لیے. فرمایا آپ ہمارے مشکل میں ڈال رہے ہیں. مولا علی نے بھی فرمایا اتنا نہ کریں. فرمایا پھر کیا کروں؟ فرمایا کہ آپ اس طرح کریں، تنخواہ مقرر کریں. فرمایا ایک عام آدمی کے برابر کر دو، میرا گزر ہو. سیدنا عمر نے کہا کہ بیت المال میرے اوپر اتنا حلال ہے جتنا یتیم کے لیے اس کا کھانا ہوتا ہے. 2 وقت کی روٹی دے دو. پھر آخری ٹائم وصیت کیا تھی؟ اگر میں مر جاؤں، جب شہید ہو جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، جو میری جمع پونجی ہے ایک قمیص کے علاوہ باقی ساری بیچ کر جو بیت المال سے کھانا کھایا ہے وہ ادا کر دیں. سبحان اللہ. مجھے بتائیں ذرا یہ حکمران کتابوں میں رکھنے کے لیے تھے. ہماری بیس ہی کمزور ہے. جب تک صدیقی، فاروقی، عثمانی اور مرتضوی دور حکومت نہیں آتا جو کتابوں میں بند ہے، ہم یہ چاہتے ہیں وہ کتابوں سے نکلے، پاکستان خلافت کا بیس کیمپ بنے، یہاں بھی چناؤ اسی طریقے سے ہو جیسے خلافت راشدہ کا تھا. آج عمر اللہ ویسٹ اپناتی ہے نہیں اپناتی. 43 اصلاحات ہیں، اریگیشن کا محکمہ ہو، پوسٹ کا ہو، پولیس ریفارمز ہوں، فوجیوں کی پینشنیں ہوں، چھاونیاں ہوں، سارا انہوں نے دیا. آج واہ واہ تو کرتے ہیں لیکن عمل کیوں نہیں کرتے اس پہ امپلیمنٹ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میرے خیال میں خوشحالی اور بقا خلافہ علی منہاج النبوہ کے ویلفیئر ماڈل میں ہے. بالکل ایسے اس کو آپ نام جو بھی دے دیں، اس کے ڈائنامکس میں الگ، لیکن اس کی ایسنس تو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. جب خلافت آئے گی باقی بھی اس کو رول ماڈل کے طور پر لیں گے. اور ایک دفعہ پھر اب دیکھیں نا خلافت، آخری بات کہوں، خلافت عثمانیہ ٹوٹی. یہودی جو گاربیج تھے یورپ میں 2 نمبر کام کرتے تھے، یورپ ان سے تنگ آ چکا تھا. انہوں نے بالفور ڈیکلیریشن کیا، پہلے خلافت توڑی کہ اگر خلافت ہوتی تو وہاں پہ ناجائز ریاست مسلمانوں نے نہیں رہنے دینی. نیشن سٹیٹس میں بانٹا، اس کے بعد یہودیوں کو وہاں پہ لائے، اور آج آپ حشر دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں. تو خلافت آپ کی جمعیت جب ٹوٹتی ہے تو یہ میری 5 انگلیاں آپ توڑ لیں گے، مکہ ہوگا تو کوئی نہیں توڑ سکتا. سر ابھی ہم نے حال میں دیکھا ہے نا ایران کا، ٹھیک ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. تو یہ ہمارے اندر کے مسائل ہیں نا. ان کی جمعیت رہی ہے تو کیا ان کو کر سکے ہیں؟ یہ وحدت میں ہی کامیابی ہے. کامیابی ہے اس میں. جب وحدت جو ہے وہ خلافت میں ہے. خلافت ایک مسلم ماڈل، اسٹیٹ ماڈل، اس کا پولیٹیکل سٹرکچر جب تک نظام نہیں بدلے گا نا، یہ ہمارے حال ایسے ہی رہنا. آدھار الیکشن کروا لیں، روزے میشر ہوگا تو یہی دجالی جمہوریت ہوگی. نظام بدلنا ہوگا. بیسٹ سولوشن میں آخری جملہ کہتا ہوں، طرز حکمرانی کے لیے دنیا میں آپ ڈیبیٹ کروا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ ریاست طیبہ کا مدنی دور، 30 سالہ خلافہ علی منہاج النبوہ سیدنا امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کے 6 ماہ تک، یہ 40 سالہ دور آئیڈیل ہے.
ہمارا نظریاتی پیوریفیکیشن کا دور ہے، اس کو ریوائیو کرنا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اسی میں بقا ہے۔ بالکل ایسا، بالکل ایسا۔